توجہ چاہتا ہوں۔ امام غزالی امت کے بہت بڑے مجدد گزرے ہیں جو ملک شام میں آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب قبر کا عذاب پیشانی کی طرف بڑھے گا، قبر کا عذاب تو حق ہے۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کر کے جواب دیں گے، تو جس سے مشورہ کرنا تھا ساتھ میں کیوں نہیں لایا؟ یہ رات بھر کا پروگرام تھوڑی ہے، گھریلو محفل ہے۔ آپ نے تو کانفرنس سمجھ لیا اسے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آیا کرے تو گردن ہلا کر یا تھوڑی سی مسکراہٹ لا کر اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ آج کل تو مسلمان مسکراہٹ کو ترس گئے ہیں، حالات ہی ایسے ہیں، تو کم سے کم جلسوں میں مسکرا لیا کرو، مگر نیت اچھی ہونی چاہیے۔ عثمان غنی سرکار کے داماد ہیں، ذی النورین ان کا لقب ہے۔ انہیں تنہا ایک جگہ لوگوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا، تو یہ تو پاگلوں کا کام ہے تنہا مسکرانا۔ تو کسی نے پوچھا ہے امیر المومنین، جب کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہے تو آپ تنہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اس جگہ پر اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، وہ باتیں چھوڑ دیں، ہماری طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ ہماری تقریر میں ان کی تسکین کا بھی سامان ہوگا، ہے نا؟ بس خاموش رہیے۔ یہ ہے اتباع سنت کہ میں نے تو سرکار کو اس مقام پر تنہا مسکراتے ہوئے دیکھا، میں تو آپ کا اتباع کر رہا ہوں، سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اب سرکار کیوں مسکرائے یہ سرکار جانے، میرا کام تو سرکار کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو اس لیے آپ بھی اس کا خیال رکھیں، اور انعام کا زیادہ خیال نہ رکھیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا خیال رکھیں۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب جب پیشانی کی طرف بڑھے گا تو بچانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، امام صاحب خود ہی بتا رہے ہیں حدیث کی روح سے، بچانے کے لیے نماز کے سجدے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے بڑی خاموشی سے داد دی نماز کی۔ بات یہ ہے کہ جب لگاؤ نہیں ہے تو کیا داد دیں گے؟ ماشاءاللہ آپ تو بڑی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز، چھوٹی نمازیں تو ہم مولانا لوگ ادا کر لیتے ہیں۔ عصر نماز یہی 5 وقت کی ہے، جمعہ اور عیدین تو ہم چلا رہے ہیں، ورنہ اس کے شرائط کہاں؟ پیشانی کے سجدے بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ خبردار عذاب اس طرح مت آنا کہ اللہ نے اس چہرے کی حفاظت پر ہم کو مقرر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب عذاب ہاتھوں کی طرف بڑھے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ بچانے کے لیے کھڑا ہوگا، خبردار ادھر مت آنا، اللہ نے ان ہاتھوں کی حفاظت پر ہم کو مقرر کیا۔ حضرات جب زبان کی طرف عذاب بڑھے گا، یہ زبان تو زبان کی سچائی بچانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اگر اس زبان سے سچ بولا ہے تو یہ نیکی قبر میں زبان کو بچانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، اس میں نحوست ہے، سچ بولو کہ اس میں برکت ہے۔ امام حسن بصری جن سے پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہوا، جو تابعین کے سردار ہیں، آج کے نہیں 1300 برس پرانے ہیں، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ان کے مرید گھبرائے ہوئے آئے تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی گھبراہٹ کیسی ہے؟ کہا آگے میں ہوں اور پیچھے پولیس ہے، مجھ کو شبے میں گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہتی ہے، میں مرید ہوں، آپ میرے پیر ہیں، آپ اس وقت میری مدد کیجئے اور مجھ کو پولیس سے بچائیے۔ تو فرمایا کہ تو بے قصور ہے تو میں بچاؤں گا، یہ سامنے کا جو کمرہ ہے جا اس میں جا کر چھپ جا، پولیس آئے گی تو اس کو میں دیکھوں گا۔
اطمینان کا سانس لیا کہ میرا پیر میرے کام آ گیا اور مجھ کو پولیس سے بچا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی آ گئی اور پولیس نے کہا کہ حضرت ہمیں آپ کا فلاں مرید درکار ہے، یہ وقت آ گیا ابھی ملا نہیں ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں آیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آیا تھا، یہ سامنے والے کمرے میں چھپ گیا ہے، جا کر گرفتار کر لو۔ ابھی یہ مرید بھی چکر میں پڑ گیا کہ یہ میرا پیر ہے کہ میرا دشمن ہے، ایک طرف مجھ کو چھپا رہا ہے اور دوسری طرف پولیس کو بتا رہا ہے۔ مگر پیر پیر ہوا کرتا ہے، مرید مرید ہوا کرتا ہے، جہاں پیر کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں مرید کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ بے شک۔ اور جب پولیس اندر گئی تو یہ ان کے سچ کی برکت تھی کہ اللہ نے پولیس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور پولیس کا بیان ہے کہ ہم کو کمرے کا ہر سامان نظر آ رہا تھا مگر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ مولانا حسن رضا کہتے ہیں کہ گر وقت اجل، ارے بھیا کہیں اٹھ کے مت جاؤ، اور اگر اٹھو تو میرے ہی پاس آ جاؤ، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ پولیس تو گھبرا کر بھاگ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا تیرے پکڑنے والے جا چکے ہیں، اب تو باہر آ جا۔ کمرے میں پولیس نے تلاش کیا، مرید نظر نہ آیا، مگر جب پیر نے پکارا تو ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے اسی کمرے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت وہ تو اللہ نے کرم کر دیا، مگر نہ آپ نے پکڑوانے میں کوئی کمی نہیں اٹھائی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر میں پولیس کے پوچھنے پر جھوٹ بولتا تو اس کی نحوست یہ ہوتی کہ پولیس جب کمرے میں اندر جاتی تو نظر آ جاتا، تجھے پکڑتی، بعد میں مجھ پر بھی ہاتھ ڈالتی کہ مرید اور پیر دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کی نحوست تو یہ ہوتی، اور جب میں نے سچ بولا تو نے اس کی برکت کو دیکھ لیا کہ تو دنیا کی پولیس سے بچ گیا، میں آخرت کی پکڑ سے بچ گیا، تیرا بھی کام ہو گیا اور میرا بھی کام ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ہند، نعرہ تکبیر۔ تیسری چیز ہے زندوں کی دعا۔ تھوڑا سا جاگتے رہیے، نیند کے آثار آپ کے چہروں سے ظاہر ہیں، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے نہ نیند آ جائے، نہ پروگرام درمیانی میں ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو بیدار رکھے میرے بزرگوں اور بھائیوں۔ تیسری چیز ہے زندوں کی دعا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت مرحومہ ہے، قبر میں گناہگار داخل ہوگی اور میدان محشر میں نیکوکار اٹھے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ قبر میں ان کی تقدیر کیسے بدل جائے گی کہ گناہگار داخل ہوں گے؟ کسی بچے کو مت بھیجنا، آپ آئیے، آپ کا استقبال ہے، اور نہیں تو وہیں بیٹھے رہیے، اور اگر کچھ آ جائے مطلب یہ تو شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروگرام اس کام کے لیے نہیں ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں، آپ اس کو توجہ سے سنیے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کہتی ہے انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ سید اختر کہتا ہے کہ دنیا کا ہر انقلاب مردہ آباد، سرکار دو عالم کا لایا ہوا انقلاب زندہ آباد آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ میں اس طرح کی باتیں، آج کے حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں، مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے مگر میں کہتا نہیں ہوں، پھر بھی آپ مجھے کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام خدا کا پسندیدہ دین ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی، اس کے مٹانے والے مٹتے جا رہے ہیں، یہ پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ نمرود مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، حامان مٹ گیا، شداد مٹ گیا، یزید مٹ گیا، ہلاکو مٹ گیا، چنگیز مٹ گیا، نیپولین مٹ گیا، اسٹالن مٹ گیا، دو چار اور رہ گئے ہیں، نمبر ان کا بھی آنے والا ہے، مگر اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، سرکار کا فرمان رہے گا، اولیاء کا فیضان رہے گا۔ تو آپ اس کی فکر چھوڑیے کہ مولانا اسلام کا کیا ہوگا، میں آپ سے کہوں گا اسلام آپ کا کیا ہوگا۔
بھائی اسلام کی حفاظت تو خدا کر رہا ہے، آپ بھی اسلام کے سائے میں آ جاؤ، آپ کی بھی خدا حفاظت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کی پہچان چھوٹا کراتا ہے، باپ کی پہچان بیٹا کراتا ہے، استاد کی پہچان شاگرد کراتا ہے، پیر کی پہچان مرید کراتا ہے، گرو کی پہچان چیلا کراتا ہے، امام کی پہچان مقتدی کراتا ہے، اور نبی کی پہچان امتی کراتا ہے۔ امتی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر نبی یاد آئے، جس کے اخلاق کو دیکھ کر نبی کا اخلاق یاد آئے، اور جس کی صورت کو دیکھ کر نبی کی صورت یاد آئے۔ اب آپ غور کریں کہ کیا آپ نبی کا تعارف کرا رہے ہیں؟ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ سارا کام میں ہی کر دوں، تو میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا گیا؟ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ یہ مولانا حامد رضا بریلوی تقسیم سے پہلے جب لاہور گئے تو انگریزوں کا زمانہ تھا، بڑے خوبصورت آدمی تھے، سیرت بھی اچھی تھی۔ ادھر سے ایک انگریز آ رہا تھا، انگریز چہرہ دیکھتے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے اس سے پوچھا کہ یہ مولانا حامد ہے، تو نے اس کی صورت میں کیا دیکھ لیا؟ تو انگریز نے کہا تھا کہ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جب حامد ایسے ہیں تو مدینے کے محمد کیسے رہے۔ سبحان اللہ، ایک امتی نے نبی کا تعارف کرا دیا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جلسہ سننا کے لیے ضرور آیا کرو، مگر یہ کوئی تفریح کی چیز نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قبر میں گناہگار داخل ہوں گے اور میدان محشر میں نیکوکار اٹھیں گے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قبر میں ان کی تقدیر کیسے بدل جائے گی؟ تو آقا نے فرمایا زندے ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ قبول کر لے گا، اس طرح عالم برزخ میں ان کی تقدیر بدل جائے گی۔ مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا درجہ قبر میں بلند کیا جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے تعجب سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں، اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب تو میں مر گیا، یہ میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری اولاد نے تیرے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لی، اس طرح تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اور ایک اور روایت سنیے، انشاءاللہ روح ایمان تازہ ہوگی۔ باپ کے مرنے کے بعد اگر بیٹا قبر پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو رحمت خدا بندی کو جوش آتا ہے، خون کے رشتے رنگ لاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، یہ بیٹا زندگی میں جب باپ کے پاس آیا کرتا تھا تو اس کا باپ اس کو کچھ دیا کرتا تھا، آج تو یہ باپ مر گیا ہے، مگر میں تو حی و قیوم ہوں، میں تو زندہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے بیٹے کو باپ کی طرف سے کچھ دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر جانے والا محروم نہیں ہے، اگر صاحب قبر خود دینے کی پوزیشن میں ہے تو خود دے دے گا، ورنہ اس کی طرف سے پروردگار دے دے گا۔ پروردگار پوچھ رہا ہے یہ جو بیٹا قبر پر آیا ہے، یہ باپ کے پاس جب زندگی میں آتا تھا تو اس کا باپ اس کو کچھ دیا کرتا تھا، آج یہ باپ تو مر گیا ہے مگر میں تو حی و قیوم ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو کچھ دے دیا جائے۔ بتاؤ فرشتوں کیا دے دیا جائے؟ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے، اور تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، تو ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ جو چاہے عطا فرما دے۔ تو فرماتا ہے کہ عزت و جلال کی قسم، فرشتوں گواہ رہنا، جب جب یہ بیٹا باپ کی قبر پر آتا رہے گا میں اس کو حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ ذرا غور کرو، کیا ہے ماں باپ زندگی میں دیکھیے تو حج کا ثواب، اور بعد مرنے کے قبر کی زیارت کر لیجئے تو حج کا ثواب۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری ہے کہ چوتھی ہے؟ چوتھی ہو گئی اصل میں، خدا کے نیک اور مقبول بندوں سے تعلق اور لگاؤ۔ سرکار کی خدمت میں ایک صاحب آئے تھے،